کیا آپ چاہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد بھی آپ کا جسم مضبوط ہو، آپ کا دماغ تیز ہو اور آپ بیماریوں سے دور ایک خوشحال زندگی گزاریں؟ تو پھر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہوں گے جو بڑھاپے کو کمزوری نہیں بلکہ طاقتور بناتے ہیں۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے ایسے لوگ بھی ہیں جو 80 سال 90 سال کی عمر میں بھی خود چلتے ہیں، کام کرتے ہیں اور خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں؟ ان کا راز کیا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ صحت مند بڑھاپے کے 8 سنہری راز۔ نمبر 1، دماغ کو مصروف رکھیں۔ دماغ بھی ایک پٹھا ہے، یعنی مسل ہے، جتنا استعمال کریں گے اتنا مضبوط ہوگا۔ روزانہ نئی چیزیں سیکھیں، کتابیں پڑھیں، پزلز حل کریں۔ یاد رکھیں، مصروف دماغ تیز دماغ۔ دوسرا جو راز ہے وہ ہے روزانہ حرکت کریں۔ موومنٹ کو اپنا شعار بنائیں، ہر وقت موومنٹ کریں، گھر میں کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں۔ اذان کی آواز سنیں تو وضو گھر سے کر کے مسجد کی طرف سفر کریں، سنتیں گھر سے پڑھ کے جائیں۔ ورزش کریں۔ ورزش صرف جوانوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ بڑھاپے میں بھی آپ کو جوان رکھ سکتی ہے۔ ورزش کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام خود کریں، گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں، اور جب بھی نماز کا وقت ہو تو وضو کر کے سنتیں گھر میں ادا کریں اور پھر وقت سے پہلے چلتے ہوئے مسجد تک جائیں۔ اس طرح آپ کی ورزش بھی ہو جائے گی اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق کو قائم کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے 20 سے 30 منٹ تک واک بھی کر سکتے ہیں اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ اسٹریچنگ کریں، اٹھک بیٹھک کریں، پش اپس کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے جسم کو جوان رکھتی ہیں۔ تیسرا راز، آپ کی بڑھاپے میں جوانی کے مزے لینے کے لیے، بڑھاپے میں جوانی والی زندگی گزارنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے تیسرا راز یہ ہے متوازن غذا۔ آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ آپ جو کھاتے ہیں وہی بنتے ہیں۔ اچھا کھانا کھائیں گے، صحت مند کھانا کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے۔ خوش و خرم کھانا کھائیں گے اور کھانے کے بعد آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہوگی تو آپ صحت مند رہیں گے۔ تازہ پھل کھائیں، تازہ سبزیاں کھائیں، کم چکنائی والی غذاؤں کا استعمال کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ آپ بات کو جانتے ہوں گے کہ جب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جب بھی مریض پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ بغیر کسی ہیل و حجت کے جلدی سے وہ ڈرپ لگا دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک پانی جسم میں پورا نہیں ہوتا بہت ساری بیماریاں اس کو آ گھیرتی ہیں۔ جب جسم میں پانی پورا ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریاں نکل جاتی ہیں اور مریض ٹھیک ہونا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد جو بیماری ہوتی ہے اس کا پھر علاج دوائیوں سے کیا جاتا ہے۔ تو متوازن غذا کے ساتھ ساتھ اپنے جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، ہائیڈریٹ رہیں، پانی کا استعمال کریں، کم از کم 10 گلاس 12 گلاس، ہر گھنٹے بعد 1 گلاس، کبھی چائے کی صورت میں، کبھی جوس کی صورت میں۔ تو یہ زندہ اور سلامت رہنے کے لیے، بڑھاپے میں صحت مند رہنے کے لیے خود حرکت کریں اور آپ کے جسم کو جوان رکھتی ہیں متوازن غذائیں۔ چوتھا راز، اچھی نیند۔ کہا جاتا ہے کہ اچھی نیند کم از کم 7 سے 8 گھنٹے ہوتی ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاتے ہیں اور آپ کا جسم ریکوری موڈ میں چلا جاتا ہے، سارا دن جو تھکاوٹ ہوئی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے جسم میں، تو وہ اس کو ریکور کرنے لگ جاتا ہے۔ حکماء یہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اور مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھائیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں تو آپ کا جسم بہت جلدی ریکور ہو جاتا ہے، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو بالکل تر و تازہ، جسم بالکل نیا ہو جاتا ہے
اور جو تھکاوٹیں ہوتی ہیں، جو جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، وہ دوبارہ سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج کل لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ رات کو 7 سے 8 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ وہ موبائل کے ساتھ مصروف رہتے ہیں۔ موبائل کی مصروفیت سے دور رہیں، 8 سے 7 گھنٹے کی نیند کریں اور سونے سے پہلے کم از کم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ موبائل سے دور رہیں۔ بڑا ضرورت ہو تو آپ ٹائم دیکھ لیں، الارم لگا لیں، یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اچھی نیند صحت مند زندگی ہے۔ جب اچھی نیند آپ کریں گے اور بہترین نیند کریں گے تو آپ کی زندگی میں بیماریوں کا کوئی رول نہیں ہوگا، آپ صحت مند رہیں گے۔ اس کے بعد جو 5واں راز ہے وہ ہے مثبت سوچ۔ سوچ بدلیں، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، بندوں کی شکر گزاری کریں، گھر والوں کی شکر گزاری کریں، اور جہاں جہاں لوگ ہم پہ احسان کرتے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اور لوگوں کے احسانات کیا ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان کی شخصیت بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، ان کے گھر والے ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں جو منفی سوچ رکھتے ہیں، منفی لوگ ہوتے ہیں، ان سے دور رہیں۔ ہر وقت تنقید کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، لوگوں کے ساتھ جب برائی سے پیش آنا، لوگوں کے بارے میں بری باتیں سوچتے رہنا، تو منفی لوگوں سے جب آپ دور رہیں گے تو یاد رکھیں خوش رہنا بھی ایک دوا ہے، اور یہ دوا ایسی ہے جو آپ کو بیماریوں سے دور رکھتی ہے۔ آپ کی صحت مند زندگی ہوگی۔ اور دین اسلام میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، بہترین بات کرے، مثبت بات کرے، اور اگر اچھی بات نہیں آتی تو پھر خاموش رہے۔ تو یاد رکھیں خوش رہنا بھی ایک دوائی ہے، اور اس دوائی کو استعمال کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ آپ خوش رہیں، اپنی سوچ کو بدلیں، زندگی بدل جائے گی۔ 6واں راز سماجی تعلقات مضبوط رکھیں۔ دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آپ مسجدوں میں جائیں، وہاں نماز پڑھیں، ہم عمر لوگوں سے ملیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، بیماروں کی بیمار پرسی کریں، کسی کی ضرورت مند کی ضرورت کو اگر کر سکتے ہیں تو پورا کریں، ان کی مدد کریں۔ یاد رکھیں اکیلا پن سب سے بڑی بیماری ہے۔ جو دنیا میں لوگ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، سوچوں اور فکروں میں گھرے رہتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ان کے دماغ میں منفی سوچیں آتی رہتی ہیں۔ تو ہم عمر لوگوں سے ملیں، دوستی لگائیں۔ اور دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے دوست بنائیں جو اللہ کے ذکر والے ہوں، نمازی ہوں، نیک ہوں، تلاوت کرنے والے ہوں۔ تو آپ جب بھی دوستوں سے ملیں گے تو اللہ کا نام سنیں گے، اللہ کا ذکر سنیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر سن کے، ان کا ذکر سن کے آپ کو شکر کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ سماجی تعلقات مضبوط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے ساتھ بھی وقت گزاریں، خاندان کے رشتوں کو نبھائیں، شوہر کے ساتھ جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان کو نبھائیں، بیوی کے ساتھ جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان کو نبھائیں، سب کا خیال رکھیں۔ تو سماجی تعلقات جتنے مضبوط ہوں گے آپ کے دنیا کے مسائل اتنے کم ہوں گے، اور آپ بالکل اکیلے نہیں رہیں گے، اور اس ڈپریشن کی بیماری، انزائٹی کی بیماری سے آپ بالکل محفوظ رہیں گے اور بچ جائیں گے۔ یہ آپ کے دل اور دماغ دونوں کو خوش رکھتا ہے۔ سماجی تعلقات کو مضبوط رکھیں گے تو یہ آپ کے دل اور دماغ دونوں کو خوش رکھتا ہے۔ یہ راز بڑا کمال کا ہے، اس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فائدے ہمیں نصیب ہوں گے۔ اس کے بعد جو 7واں راز ہے وہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کراتے رہیں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ محسوس کرتے ہیں، کوئی کھانے پینے میں، کوئی صحت میں، کوئی سوچ و فکر میں، تو بیماری کو آنے سے پہلے ہی روکنا بہت ضروری ہے۔ آپ خیال رکھیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو فوراً چیک اپ کریں تاکہ بیماری کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔
اور آپ صحت مند رہیں. اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں. بلڈ پریشر اور شوگر کی نگرانی بہت ضروری ہے بڑھاپے میں. احتیاط علاج سے بہتر ہے. جب آپ احتیاط کریں گے، کھانے پینے میں اعتدال کریں گے، یاد رکھیں جب 40 اور 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر کھانے پینے کی عادتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، اور 60 سال کے بعد تو تبدیل ہونی ہی چاہیے. اگر آپ 2 روٹیاں کھاتی ہیں تو پھر 1.5 کھانا شروع کر دیں، پھر 1 پہ آ جائیں. اور آخری راز جو 8 نمبر راز ہے وہ ذہنی سکون حاصل کریں. ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے. مراقبہ اللہ کا ذکر کا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے زبان کا ذکر، ایک ہوتا ہے دل کا ذکر. دل کا ذکر اللہ کے نیک بندوں سے ملا کرتا ہے. وہ مراقبہ بھی سکھاتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی سکھاتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ جب آپ کا تعلق لگے گا اور وہ آپ کو مراقبہ سکھائیں گے تو اللہ کے نام کی برکت سے آپ کے دل میں اللہ کا نور آئے گا، اللہ کا ذکر آئے گا، دل جاری ہو جائے گا، دل باخدا ہو جائے گا، اور آپ اللہ کے نام کا مراقبہ کرتے رہیں. آپ کی تنہائی بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا دل بھی جاری ہو جائے گا، آپ اللہ کی یاد میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو خود دوستی لگائی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کیا کر تو میں تیرا ذکر کیا کروں گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی گزارنے والا بندہ کبھی تنہا بالکل نہیں ہوتا. پھر دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. جو سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں. اس سے آپ کو روحانیت نصیب ہوگی. اور دعا اور روحانیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ جب لوگ روحانیت سیکھنے کے لیے بزرگوں کی طرف جاتے ہیں، سلاسل میں داخل ہوتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، اویسیہ اور جو بھی سلسلے بزرگوں کے ہیں، ان سلسلوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو پھر دعا کرنے کی عادت بن جاتی ہے. اور جب دعا کرنے کی عادت بن جاتی ہے تو پھر اللہ ان کو روحانیت نصیب کر دیتا ہے. اسی لیے یہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ اللہ کا ذکر آپ کے دلوں کو سکون دیتا ہے، اور جس کے دل میں سکون ہوتا ہے اس کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. یاد رکھیں عمر صرف ایک نمبر ہے، اصل چیز آپ کا طرز زندگی ہے. لوگ چلے جاتے ہیں، لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لوگ اپنی زندگی کو مکمل کر کے روانہ ہو جاتے ہیں. ان کا کردار زندہ رہتا ہے، ان کی عادتیں زندہ رہتی ہیں، ان کی باتیں زندہ رہتی ہیں، ان کے افعال زندہ رہتے ہیں. انہوں نے جو زمانے کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. تو کوشش کر کے اپنے کردار کو بہترین کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں. اگر آپ نے آج سے یہ عادتیں اپنا لی تو پھر بڑھاپا نہیں بلکہ ایک نئی خوبصورت زندگی آگے آپ کا انتظار کر رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس بھی ضرور بتائیں آپ ان 8 رازوں میں سے کون سا آج سے شروع کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ صحت ہی اصل دولت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.